تو اب مجھے بتائیں کہ واٹ از پرسنل فائنینس, کیونکہ اسٹارٹ میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا کہ یہ پوڈ کاسٹ پرسنل فائنینس پر ہے. تو اب ہمارا جو آفیشیل پوڈ کاسٹ ہے نا وہ شروع ہوا چاہتا ہے, اس میں ہم پیسوں کی باتیں کریں گے, مزہ آ جائے گا آپ کو. کیا ہوتا ہے بھائی پرسنل فائنینس, کیا ہے یار؟ پرسنل فائنینس از ویری پرسنل. بیسکلی فائنینس جو پرسنل ہو جاتی ہے نا وہ پرسنل فائنینس ہے. آپ لوگوں کو سنتے ہیں آسان بھاشا, ہاں آپ لوگوں کو سنتے ہیں لیٹ سے پاکستان کے اندر بات کرتے ہوئے کہ روپے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, آپ کی ایکسپورٹس اتنی ہو گئی ہیں, آپ کی امپورٹس اتنی ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس ہے, یا اس طرح کی ٹرمز یوز ہوتی ہیں. فرینکلی اسپیکنگ میں جو ہے نا ان چیزوں پہ زیادہ فوکس نہیں کرتا, کیونکہ میں پرسنل فائنینس پہ بات کرتا ہوں. اب یہ چیزیں میکرو لیول کے اوپر ہوتی ہیں, کنٹری کے اوپر مسئلے چل رہے ہیں, کنٹری کے ساتھ اچھا چل رہا ہے, برا چل رہا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می اے لاٹ. مطلب ٹھیک ہے مجھے پتا ہونا چاہیے کہ جس ملک میں انویسٹ کر رہا ہوں اس کے حالات کیا ہے, لیکن آن دا لائک ڈیلی بیسس اس کو فالو کرنا میرے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں بات کروں گا میرے ساتھ میرے گھر کے ساتھ کیا چل رہا ہے, اور میں آپ کو اس کی بھی ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے میں نے یہ ایگزامپل ایک دی تھی جس کے اندر بتایا تھا کہ ایک بندہ جس کے بہت اچھے پیسے ہیں لیکن وہ ان کو مینیج نہیں کر پایا. اسی طرح سے میں بہت سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو جانتا ہوں جو اپنے گھر کے پیسوں کو مینیج نہیں کر پاتے. اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ از سم ڈگری یا سم کائنڈ آف سرٹیفکیشن وچ از آن دا ٹاپ. اس سے زیادہ بڑی آپ کو سرٹیفکیشن پاکستان جیسے ملک میں نہیں مل سکتی کسی فائنانس کے بندے کے لیے. سی ایف اوز لگے ہوئے ہوتے ہیں جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں, تو ان کے میں نے گھر کے فائنانسز دیکھے ہیں کہ انہوں نے آئی تھنک ہر دوسرا پاکستانی اسٹرگل کر رہا ہوگا پرسنل فائنانس میں. میں خود اپنے آپ کو بڑا بلنٹلی کہوں گا کہ واقعی میں بھی اسٹرگل کر رہا ہوں پرسنل فائنانس میں کافی زیادہ. کیونکہ میں جسٹ ٹو گیو یو بیک ڈراپ, میں نے علی چشتی کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کی تھی. مطلب میں حیران رہ گیا تھا کہ وہ ابھی تک ایکسل شیٹ یوز کرتے ہیں جسٹ ٹو مینیج ہز فائنینسز. اور میں سمجھتا تھا کہ میں تھوڑا سا آرتھوڈاکس ہوں, لیکن میں ہمیشہ ایکسل شیٹ ہی یوز کرتا ہوں, کیونکہ مجھے جتنے بھی ٹولز ہوتے ہیں وہ میں سمجھ نہیں آتے مجھ کو وہ ٹولز. خیر ایکسل کیونکہ بہت آسان سی چیز ہے, بہت بیسک سی چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو سب سے پہلا اسٹیپنگ اسٹون ہونا چاہیے پرسنل فائنینس کے اندر کہ ایکسل کے اندر اپنا ڈیٹا مینٹین کرنا شروع کرے. کیا ان ہے, کیا آؤٹ ہے, منتھلی کیا ڈسٹریبیوشن آ رہی ہے. مطلب پرسنل فائنینس کے اندر آپ کو اپنے ان اینڈ آؤٹ سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے. آپ کے ڈیٹس ہیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, کریڈٹ کارڈ ڈیٹس ہیں وہ پتا ہونا چاہیے. کون سے پیسے واپس کرنے تو ٹھیک ہے, نہیں کرنے تو الگ بات ہے, لیکن کرنے تو ہے نا کسی ٹائم پہ پیسے واپس. تو آپ کو پرائرٹی پتا ہونا چاہیے کہ کن پیسوں کو پہلے واپس کریں. یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا, لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے پر لون چڑھا ہوا ہے. اب بندہ پریشان ہے کہ یار میرے پر لون چڑھا ہوا ہے, تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا لون لیٹ سے انٹرسٹ بیئرنگ ہے, کون سا زیادہ انٹرسٹ بیئرنگ ہے, کون سے لیٹ سے کریڈٹ کارڈ کے لونز ہوتے ہیں ان کو فوراً پے آف کرنا چاہیے. یو اے ای جیسے ملک میں جہاں پر آپ کو پرسنل لون لیٹ سے 4-5 میکسیمم 6% پہ مل جائے گا, وہاں پر کریڈٹ کارڈ لونس مل رہے ہیں آج کل 55% پر. تو کوئی اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ آپ کریڈٹ کارڈ کے اوپر لون لیں. آپ کو لون لینا ہے تو آپ پرسنل لون لے کر اس کو کسی طرح سے 55%, وہ بھی درہم ٹرمس کے اندر, ڈالر ٹرمس کے اندر, which is equivalent everywhere. Like if you go in US تو آپ کو وہاں پر بھی اسی طرح کا, کیونکہ کریڈٹ کارڈ بہت اچھا بھی ہے. میں تو کریڈٹ کارڈ کو یوز کرتا ہوں, لیکن میں نے ملٹیپل ویڈیوز بھی بنائی ہیں اس کے اوپر کہ کس طرح سے آپ کریڈٹ کارڈ کو صحیح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جو اپنے پرسنل فائنانس پہ جس کو کنٹرول نہیں ہوگا, گرپ نہیں ہوگی, وہ اس کے اندر میس اپ کر دے گا, اور کریڈٹ کارڈ اس کے لیے نہیں ہے. مطلب وہ بندہ جو تھوڑا بہت بھی سمجھ سکتا ہے نا ان چیزوں کو, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اپنا بل ٹائم پہ پے کریں. تو کریڈٹ کارڈ کا بل جو ٹائم پہ کرے گا اس نے صحیح سے یوز کر لیا, آپ اس کے اندر پوائنٹس بھی یوز کر سکتے ہیں, فضول میں خرچہ نہ کریں. لیکن کریڈٹ کارڈ کے بہت فائدے ہوتے ہیں. مطلب آپ رینٹ ا کار کر رہے ہیں, اگر آپ نے ڈیبٹ کارڈ یوز کر لیا تو اس کے اندر آپ کے پیسے بلاک ہو جائیں گے, آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ بلاک ہو جائیں گے. اب لیٹ سے میں ٹرکی جاتا ہوں, ٹرکی میں مجھے کار رینٹ کرنی ہے. کار رینٹ جب میں کروں گا تو میں نے ڈیبٹ کارڈ پہ اگر لیٹ سے رینٹ کی, تو وہ جو پیسے لیٹ سے ایکسٹرا پیسے چارج کرتے ہیں وہ لوگ جسٹ ٹو بلاک دا اماؤنٹ کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا فائنز آتے ہیں آپ کے اوپر, تو بعد میں وہ پیسے ریکور ہو جائیں. جب ڈیبٹ کارڈ یوز کریں گے تو آپ کے بینک اکاؤنٹ کے پیسے بلاک ہوں گے. لیٹ سے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے تھے, انہوں نے 2 لاکھ روپے بلاک کر لیے, اب وہ 8 لاکھ روپے رہ گئے. لیکن کریڈٹ کارڈ آپ یوز کریں گے تو کریڈٹ کارڈ کی تو پیسے آپ کے ہیں ہی نہیں, وہ تو کریڈٹ کارڈ کی کمپنی کے پیسے بلاک ہوں گے. تو اس لیے ایسے پوائنٹس پر لازمی کریڈٹ کارڈ یوز کرنا چاہیے. جب کہ آپ کو پتا ہے کہ پیمنٹ آپ کو لیٹ سے 40 ڈیز بعد دینی ہے, 50 ڈیز بعد دینی ہے, تو وہ پیسے آٹومیٹکلی ان بلاک ہو جائیں گے جب وہ آپ چھوڑ دیں گے گاڑی لیٹ سے. تو اس طرح کے بہت سارے ایگزامپلز ہیں جو کریڈٹ کارڈ کو فائدہ کر سکتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا وہ پھر نہ یوز کریں کریڈٹ کارڈ. ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ جیسے ڈیو ریمزی جو US کا بہت بڑا ایک پرسنل فائنانس کا فنیٹک ہے, اس کے اندر بہت ساری اس نے بکس لکھی ہوئی ہیں, وہ کہتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کو بالکل بھی یوز نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو رابرٹ کیوساکی ہے, وہ اس نے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ لکھی ہے, بہت مشہور بک ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ کو لون پہ ہی سارا کام کرنا چاہیے. تو 2 بڑے ڈفرینٹ قسم کے پوائنٹ آف ویوز ہیں, لیکن آپ کیسے اس میں کریں گے یہ تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو لیٹ سے تھاٹ پروسیس ہے وہ کیا ہے. تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بندہ سمجھ سکے
کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی زندگی کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کی فیملی کی سچویشن کیا ہے, آپ اکیلے ہیں, آپ کی بچے ہیں. بہت سارے لوگ ویڈیوز بنا دیتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر کہ آپ اتنے پیسے کما سکتے ہیں, آپ کا یہ خرچہ ہے. میں کہتا ہوں آپ لیٹ سے, میں نے 2-3 ویڈیوز بنائی ہیں کہ دبئی کے اوپر دبئی میں کتنا خرچ ہو سکتا ہے, لیکن اٹ از ناٹ دیٹ سمپل, کیونکہ اس میں اتنے ویریبلز آ جاتے ہیں اس کے بعد کہ آپ ایک چیز آپ یہ بول سکتے ہیں کہ لیٹ سے میں 20 سال کے بندے کے لیے بنا رہا ہوں جو کہ ان میرڈ ہے, جو کہ اتنے پیسے لے رہا ہے, اس کے لیے تو یہ بن جائے گی, لیکن جب وہ 25 سال کا ہوگا, اس کی وائف ہوگی اور اس کے بچے ہونا شروع ہو جائیں گے, تو اس ٹائم پر اس کے لیے وہ ویڈیو صحیح نہیں ہوگی, اس کے لیے بالکل ڈفرینٹ, انٹائرلی ڈفرینٹ قسم کی ایک ہوگی. کوئی بندہ یو کے سے آ رہا ہے اور کوئی بندہ پاکستان سے دبئی پہنچ رہا ہے, تو اس کے لیے کمپلیٹلی ڈفرینٹ سینیریو بن رہا ہوگا. کوئی بندہ اچھی جاب پہ آ رہا ہے, کوئی بندہ لیٹ سے سیم سیلری کے اوپر آ رہا ہے لیکن اس کے پرکس وہ نہیں ہیں. دیر از اے ہیوج ڈفرینس جو کہ پرسنل فائنانس اچھا پرسنل فائنانس کا پرابلم کیا ہے کہ وہ اسکول میں نہیں پڑھائی جاتی, یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی جاتی, کہیں نہیں پڑھائی جاتی. اب جا کے یو ایس کے اندر فلوریڈا میں آئی تھنک کچھ اسکولز ہیں جنہوں نے, فلوریڈا کے اندر ایک اسٹیٹ ہے فلوریڈا کی, اور ایک دو اسٹیٹس اور ہیں جنہوں نے اس کو انکلوڈ کرنا شروع کیا ہے اپنے کریکولم کے اندر. ایک مسئلہ اور بھی ہے پاکستان میں, تو پتہ نہیں پاکستان کے اندر مسئلہ کیا ہے. اب میں بات کرتا ہوں نا پرسنل فائنانس کی, تو اس کے اندر انڈیا سے میرے پاس ویوز آتے ہیں, لیکن پاکستان, اب انفارچونیٹلی پاکستان سے اس طرح کی ویوز نہیں آتے. تو میرے انڈین آڈینس گرو کر رہی ہے, یو اے کی آڈینس گرو کر رہی ہے, لیکن پاکستان آڈینس اسی طرح سے اسٹیگننٹ ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس کو ایک ٹیبو سبجیکٹ بنایا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ پیسوں کے بارے میں بات کرنا وہ ٹیبو ہے, ہم پیسوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے عجیب سا ہو جاتا ہے, مطلب پیسے بنانے والی بات پر جو ہے نا لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ فائنانس میں کوئی بھی انسٹرومنٹ لے لیں, لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ حرام کام ہو رہا ہے, مطلب سب کچھ کیش کے علاوہ کچھ بھی حرام, کیش کے علاوہ کچھ بھی حرام ہے. چاہے آپ گیمبلنگ کر لیں گے پلاٹ کی فائلز کے اوپر, لیکن وہ صحیح ہے, لیکن آپ پراپر انویسٹمنٹ کر رہے ہوں گے کسی ایک کمپنی کے اندر, وہ اسٹاک کے تھرو, وہ حرام ہے. اب ٹھیک ہے بینکنگ سسٹم کے اندر پرابلمز ہیں جو کہ پوری دنیا میں, لیکن آپ کا ملک ہی اس طرح کا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار اب 60 ایئرس کے اوپر ریٹائر ہونے والے ہیں, اب ہم کیا کریں. اب وہ تو نہیں کر سکتے ہم جو نیشنل سیونگز ہیں جو کہ گورنمنٹ نے بنا کے دی ہوئی ہے, جس میں سب سے اچھا ریٹرن مل رہا ہوتا ہے, ہم وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس میں انٹرسٹ بیئرنگ ہے. وہ ٹھیک ہے انٹرسٹ بیئرنگ ہے, لیکن آپ کیا کریں گے. آپ 60 سال کی ایج کے بعد آپ کوئی میجر رسک نہیں لے سکتے اپنے پیسوں کے ساتھ. زیادہ سے زیادہ آپ پراپرٹی لے لیں گے, اس میں کیا ریٹرن مل رہا ہوتا ہے 2%, 3%, 4% ایٹ میکس. تو آپ اس کے اندر کس طرح, یا تو آپ کے پاس بہت بڑا اماؤنٹ ہو نا کہ آپ اس میں پراپرٹی میں انویسٹ کریں, تب آپ کو پیسے ملیں گے. تو یہ پرابلمز ہیں جو کہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں کچھ لوگوں کی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انٹرسٹ لیں, لیکن اس کے علاوہ اب اس کو شوگر کوٹ کر کے, یہ بات بھی خیر کہنا صحیح نہیں ہے, لیکن بہت سارے اور آپشنز ہیں جس کے اندر آپ جا کے ایٹ لیسٹ آپ اپنے دل کو سکون پہنچا سکتے ہیں کہ یہ لیٹ سے حلال انکم آپ کو مل رہی ہے. لیکن کرنا سب کو چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ لوگ اس میں سوچتے بھی نہیں ہیں اور کرتے بھی. اسلامک فائنانس کی جہاں تک بات ہے نا, اسی کی پرابلی آپ نے بات کی. اسلامک فائنانس کی جہاں تک بات ہے نا, میں لٹرلی ایک پوڈ کاسٹ کرنا چاہتا ہوں ایسے انسان کے ساتھ جو کہ اس انڈسٹری سے وابستہ ہو, کیونکہ اس پر تو بڑی زبردست قسم کی ریسرچ چل رہی ہے. لوگوں نے بہت پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی جا رہا ہے. دیکھیے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر بہت سارا کام ہو رہا ہے. آف کورس اتنا بڑا جو سسٹم بنا ہوا ہے جو کہ ویسٹ کا سسٹم ہے, ہم اس کو اوور نائٹ چینج نہیں کر سکتے. اس کے لیے کچھ چیزیں امپلیمنٹیشن میں گئی ہیں, اور اس اچھی بات ہے اسلامک فائنانس آ رہی ہے. لیکن اس وقت جو موجود ہے فائنانس, انفارچونیٹلی اگر لیٹ سے مجھے گاڑی لینی ہے, میں یو اے کی بات کرتا ہوں, ایون یہاں پر بھی یہ ویلڈ ہوگا. لیٹ سے مجھے گاڑی لینی ہے تو مجھے جو انٹرسٹ ریٹس ملیں گے لیٹ سے کنونشنل بینک کے, وہ مجھ کو کم ہوں گے کمپیئر ٹو اسلامک بینکس. اور اسی طرح سے جب میں انویسٹمنٹ کرنے جاتا ہوں تو مجھے جو انٹرسٹ ریٹس ملیں گے کنونشنل بینک کے, وہ کم ہوں گے سم تھنگ آف لیٹ سے اسلامک بینکس. تو لوگ وہی بولتے ہیں کہ یار اسلامک بینکنگ چل اس لیے رہی ہے کہ میں اس کی ایگزامپل میں دینا نہیں چاہتا, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر پھر اسلامک بینکس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیوں لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر پا رہے ہیں. کر تو رہے ہیں اٹریکٹ, صرف نام کی وجہ سے کر رہے ہیں, پروڈکٹ کی وجہ سے نہیں کر رہے. وہ نام کیونکہ حلال آ جاتا ہے, ریلیجن کی وجہ سے کر رہا ہے, تو ایک ریلیٹیبل ایک آڈینس ہے بہت بڑی, اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ادروائز پروڈکٹ نہیں ہے اس طرح کی جس کی وجہ سے وہاں پر کوئی بندہ جائے. آپ کو پراپر اگر کام, مجھے نہیں پتا, آئی ایم ناٹ ایٹ آل لائک این ایکسپرٹ ان دیٹ, اس لیے میں نے کہا کہ ایکسپرٹ کے ساتھ میں کسی ایکسپرٹ کے ساتھ کرنا چاہیے اس بارے میں, کیونکہ اور بہت سارے سوالات ہیں. میرا کوشچن ان کے ساتھ یہی ہوگا کہ میرا کوشچن ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ بھائی اسلامک فائنانس کے حساب سے آپ کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے کسی کو, رائٹ. اگر میرے پاس گاڑی دے دی آپ نے مجھ کو, تو اب میں ایک انسٹالمنٹ پے نہیں کر پا رہا, تو مجھ پہ آپ پینلٹی کیوں لگا رہے ہیں. اچھا وہ پینلٹی جائے گی چیریٹی میں, لیکن میں ایکسٹرا پینلٹی آپ کو, اگر کنونشنل بینک ہوتا لیٹ سے مجھ پہ 100 روپے کی پینلٹی لگا رہا ہے, تو آپ مجھے 110 روپے کی پینلٹی لگا رہے ہیں. تو ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ, مطلب ایکسپلائٹیشن ہی ہے نا وہ. اور اگر میں نہیں دوں گا تو گاڑی چلی جائے گی میرے پاس سے, تو وہ کہاں سے اس کو کہہ سکتے ہیں. خیر اگین دس از ویری سبجیکٹو میٹر جو کہ کسی ایکسپرٹ کو آنا چاہیے اس کے اوپر.